الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، أو كما قال عليه السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹی بات کو چھوڑ دیتا ہے، بالخصوص جب کہ وہ باطل پر ہو، حق پہ نہ ہو. جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے جب کہ وہ باطل پر ہو، تو باطل پر ہونے کی وجہ سے سمجھ میں آ گیا، پھر جھوٹ کو چھوڑ دیا. پہلے سمجھا نہیں تھا، باطل پر ہوتے ہوئے ناحق اس نے جھوٹ بولا. جھوٹ بولنے کے بعد پھر سمجھا، خیال کیا، میں تو اس معاملے میں جھوٹا ہوں، تو جھوٹی بات پر میں نے مقدمہ کیوں چلانا شروع کر دیا؟ جھوٹی بات پر میں شہادت پیش کرنا کیوں شروع کر دیا؟ جھوٹی بات پر محنت کرنا، اس کو عدالت میں پیش کرنا کیوں خواہاں میں نے اتنے کوشش کیا؟ یوں سمجھنے لگا. بعد میں جب سمجھ میں آیا کہ میں واقعی اس معاملے میں جھوٹا ہوں، غلط ہوں، حق کے خلاف ہوں، تو پھر اس نے جان بوجھ کر جھوٹی بات کو چھوڑ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے کیا کہے گا. پہلے تو اس نے یوں کہا، شہادت بھی پیش کرنے کی کوشش کی اور دعویٰ بھی کیا، درخواست بھی دیا، اس کے باوجود پھر اس سے دستبردار کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ لعن کرے گا، لوگ طعن کرے گا، لوگ برا بھلا کہے گا، لوگ بدنام کرے گا، لیکن اللہ کے بندے نے بدنامی کو دیکھا نہیں. جب بات سمجھ میں آ گیا کہ میں ناحق ہوں، حق پر نہیں ہوں، تو پھر خواہاں اس کے لیے کیوں کوشش کرو؟ غلط گواہ پیش کرنا، غلط کام کرنا، غلط اقدام کرنا، غلط عدالت میں معاملہ پیش کرنا، جانے دو اس کو. لوگ جو بھی کہے میرے بارے میں کہنے دو، اس لیے کہ یہ تو دنیا میں کہے گا، لیکن اگر جھوٹ پر میں قائم رہا تو میرا انجام آخرت میں تو اس سے کہیں برا ہوگا. آخرت کی رسوائی، اللہ کے سامنے کی شرمندگی، جہنم سے بچنے کی وجہ سے اگر میں نے دنیا میں جھوٹ بات کو چھوڑ دیا اور اپنے حق پر قائم رہتے ہوئے اپنے کو لوگوں کے سامنے اگرچہ ذلیل کیا، یہ بہت بہتر ہے میرے لیے آخرت کی ذلت سے. دنیا میں ذلیل ہونے سے کے مقابلے میں آخرت میں ذلیل ہونا بہت ہی بڑی بات ہے. یہاں تو تھوڑی سی لوگوں کے سامنے، اپنے قبیلے کے سامنے، اپنے محلے والوں کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے آؤں گا، وہ کہیں گے کہ اس نے جھوٹی دعویٰ کیا تھا، پھر کیسے اس نے واپس لے لیا، اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن ان کی بدنامی معمولی سا ہے، ان کی بدنامی تھوڑی دیر کے لیے ہے. آخرت کے معاملہ تو بہت معاملہ ہے. وہاں تو کل دنیا دیکھے گا،
چنانچہ حدیث میں آیا جس نے خیانت کیا، جھوٹی بات کہہ کر مشترکہ مال سے اس نے تھوڑی سی خیانت کی، حشر کے میدان میں اس کے پیچھے کی طرف سے جیسے جانور کا دم ہوتی ہے، وہ دم کی جگہ پر اس خیانت کرنے والا، جھوٹی دعویٰ کرنے والے کے بھی دم پیدا ہوگا اور دم اس کا اوپر کی طرف ہوگا۔ تمام لوگ دیکھیں گے یہ جھوٹا، یہ خائن، بدنام، ناحق لڑنے مرنے والا انسان ہے۔ یہ آخرت کے وعید کو، آخرت کے برائی کو اس نے دیکھ کر دنیا میں برائی خود خرید لیا۔ کہتے لوگ کہہ دے کہ اس نے کیوں شروع میں جھوٹ بولا تھا، یہ کیسے آدمی ہے، یوں کہہ کر بدنام کرے تو کرے، صرف دنیا کے بدنامی میرے لیے بہتر ہے آخرت کے بدنام کے مقابلے میں۔ دنیا کی ذلت میرے لیے گوارا ہے آخرت کی ذلت کے مقابلے میں۔ آخرت کی ذلت کا کوئی انتہا نہیں، دنیا کی ذلت تو تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ یہ تمام باتیں اس نے سوچا سمجھ کر اپنے کو اس میں جھوٹا قرار دیا، کہتے میں نے جھوٹ بولا تھا، اب میں اپنے دعویٰ سے پھر جاتا ہوں۔ دیکھا اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا اس بنا پر کہ آخرت میں ذلیل نہ ہو۔ تو معلوم ہوا اتنی سی بات سے انسان کو نہ دنیا کی ذلت اختیار کرنا چاہیے، نہ آخرت میں ذلیل ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان ذلیل نہ ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اکابر نے واقعہ لکھا ہے کہ پہاڑ کے دامان میں جو پرندہ رہتا تھا اور ان کا ایک گھونسلہ تھا، وہ ہے سوراخ۔ بہت سے پرندے گھونسلہ نہیں بناتے، زمین کو کورید کر وہ سوراخ کرتے ہیں، سوراخ میں انڈا بچہ پیدا کرتا ہے۔ ایک سوراخ کے بارے میں دو پرندوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ہر کوئی کہتا ہے یہ میرا سوراخ ہے، میرا گھونسلہ ہے۔ دونوں کے درمیان بڑے پنجہ مارنا، ایک دوسرے کو نوچنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، لو لال ہو گیا دونوں۔ تو پرندوں کے کچھ اور سنجیدہ افراد آئے اور آ کر کہنے لگے کیوں مر رہے ہو، کیوں ناحق تم جھگڑ رہے ہو، قاضی کے پاس جاؤ نا، قاضی کے پاس اپنا معاملہ پیش کرو دونوں، قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ لے لینا، فیصلہ کے مطابق عمل کر لینا۔ چنانچہ دونوں قاضی اور طائر کے پاس گیا تو قاضی نے دونوں کو دیکھا، دونوں کے دعویٰ کو سنا اور دونوں کی شناخت کیا اور کرتے ہی فوراً ایک کے بارے میں فیصلہ دے دیا۔ جب فیصلہ دیا ایک کے بارے میں تو جس کے بارے میں فیصلہ دیا اس نے قاضی سے سوال کیا آپ نے مجھ سے بیانہ نہیں لیا، شہادت نہیں لیا، گواہ نہیں لیا، ایسے صرف دعویٰ سنا آپ نے، سنتے ہی مجھے ڈگری کیسے دے دیا؟ تو قاضی نے کہا یہ تمہاری شناخت ہو گئی ہے، تم ان پرندوں میں سے، ان پرندوں کے نسلوں میں سے ہے جس پرندے کے بارے میں کل دنیا میں مشہور ہے فلان اصدق من قطار، تم قطار پرندے کے نسل میں سے ہو۔ قطار پرندوں کے نسلوں میں سے ایک نسل کا نام ہے، اس نسل کے اندر جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں مر بھی جائے، نقصان بھی ہو جائے، جو کچھ ہو جائے، سچ پر یہ مرتا رہتا ہے، سچ پر لڑتا رہتا ہے، سچ پر کام کرتا رہتا ہے، جھوٹی بات نہیں کرتا، مشہور ہے پرندوں میں۔
تو قاضی نے تو کہا تمہارے نسل اور خاندان میں شرافت اتنی زیادہ ہے، تمہارے تمام اکابر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کسی حالت میں یہ جھوٹ نہیں بولتا، انہی کی نسل اور خاندان میں سے تم ہو، تم کیسے جھوٹ بولو گے اور جھوٹ بول کر اپنے خاندان کو بدنام کیسے کرو گے؟ اس لیے مجھے معلوم ہوا تم اپنے بارے میں سچے ہو، اس لیے تم سے گواہی لیے بغیر تمہیں میں نے ڈگری دے دی۔ جب یہ کہا تو قطاد بڑا شرمندہ ہوا، قاضی کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور اقرار کیا، کہتا قاضی صاحب جیسے بھی ہو آپ فیصلہ اس کے حق میں دے دے، میں جھوٹا ہوں۔ قاضی صاحب جیسے بھی ہو معاملہ، ڈگری آپ میرے ساتھی کو دے دے، میں اس معاملے میں جھوٹا ہوں۔ لہذا جب میرے خاندان کے بارے میں جھوٹا نہ ہونا دنیا میں مشہور ہے، سچا ہونا مشہور ہے، معروف ہے، میں ایک گوسلہ کی وجہ سے اپنے پورے خاندان کو، اپنے نسل کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، اس سلسلے میں میں جھوٹا ہوں۔ لہذا اپنے خاندان کو، اپنے اکابر کو، اپنے بڑوں کو برائی سے بچانے کے لیے میں نے اقرار کر لیا اپنے نفس پر، اس سلسلے میں میں خود جھوٹا ہوں۔ اس واقعہ کو اکابر نے ذکر کیا، ذکر کر کے فرمایا دیکھو انسان زندگی گزارتے وقت صرف اپنے نفس کی طرف محدود ہو کر زندگی نہ گزارے، اپنے خاندان کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اکابر کو، اپنے مشائخ کو دیکھے کہ میرے مشائخ کیسے تھے گزرے، میرے اکابر کیسے رہے، میرے خاندان کیسے رہے، اگر وہ اچھے شرافت والا ہے تو مجھے بھی ان کے ماتحت شرافت سے رہنا چاہیے۔ ایسے نہیں بدنامی، میں بدنامی کر لوں دنیا میں، بدنامی کی وجہ سے میرے شریف خاندان بزرگ والے لوگ بھی دنیا میں رسوا ہو جائے، کیسے خاندان میں جھوٹ بولنے والے یاد انسان ہیں۔ دیکھا ایک پرندے کے اندر سچائی، جھوٹائی، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اتنے فکر ہے، تو ایک انسان جو مکلف بھی شرع ہے تو اس کو ناحق کسی بات کے بارے میں دعویٰ کرنے سے کتنا زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دیکھ لو انسان ضد پر آ جاتا ہے، انسان اپنے ضد پر آ کر ناحق دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے میرے بلبوتے پر کام بن جائے گا، وہ جھوٹی بات کہہ کر وہاں پر اپنے حق مار لیتا ہے، دوسرے کا حق مار لیتا ہے۔ اس کا انجام سوچنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الکذب وهو باطل بنی له فی ربض الجنہ، جس نے باطل کو چھوڑ دیا اور اپنے کو سوچا سمجھا میں ناحق ہوں، حق پر نہیں ہوں، لہذا جھوٹی بات کہہ کر دوسرے کی چیز کیوں لے لوں، میں جھوٹی بات کر کے ایک دوسرے کے حق لے لوں، آج دنیا میں آخرت میں میرا معاملہ کیا ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انصاف کے ترازو قائم کروں گا قیامت کے میدان میں، ایک ایک معاملہ اٹھاؤں گا، ہر صاحب حق کے حق کو دیتا رہوں گا۔ وہی جھوٹ بولا، سچ بولا، حق مارا، دوسرے کا ہڑپ کیا، اس کے حصے کو، اس کے مال کو، اس کو ذرہ ذرہ پر حساب دیں گے، حساب لیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے لیے یہ دو دو، چار چار، ایک ایک صاف کرنا، دودھ کے دودھ، پانی کے پانی کرنا میرے لیے آسان ہے، مشکل نہیں، مشکل نہیں۔ تو اللہ کا بندہ اپنے آخرت کو سوچتا ہے،
آخرت کا بندہ، ایمان والا بندہ، بالخصوص اصلاح چاہنے والا بندہ سوچتا ہے دیکھو وقتی طور پر میں بات کر کے اگر جیت جاتا ہوں، ڈگری لے لیتا ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے میں تو باطل ہوں۔ اس کا ماجرا اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے بعد میں جھوٹا قرار پاؤں گا۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں دنیا میں اگر جھوٹا ہوں تو ہو جاؤں، آخرت کے بطلان سے، آخرت میں جھوٹا ہونے سے میں بچ جاؤں۔ صحابہ کرام کا ایک ایک معاملہ دیکھو حضرت، ایک ایک صحابی کسی نے سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، آ کر فوراً اقرار کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر جو بھی شرعی حکم ہو جاری فرما دے، میں نے یہ کیا، بات لمبی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو چھپا دیا، کسی کو پتہ نہیں، کیوں اقرار کرتے ہو، جانے دو۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ مشورہ دیا کیا جب تم نے یہ خطا کیا، یہ قصور کیا، دوسرے کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، جب کسی کو پتہ نہیں چھوڑ دو نا، کیوں خواہ ظاہر کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھو آخرت کا اگر معاملہ اٹھایا جائے گا اس وقت مجھے رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا، مجھے یہ برداشت نہیں، میری رسوائی شرمندگی اقرار کر کے میں اپنے کو باطل قرار دینا، اپنے کو گناہگار قرار دینا میرے لیے آسان ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اس سے بھی معلوم ہوا ایک ایمان والے کو، ایک اصلاح کے خواہش رکھنے والوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے جتنے زیادہ ہو سکے جھوٹ سے بچے۔ جھوٹ زبان کی گناہ ہے، ہم نے آپ کو ایک ایک گناہ زبان کا لکھا کر یاد کرایا، کوئی سے کو یاد ہے جو زبان کے کتنے گناہ؟ دیکھو اس زمانے کے اعتبار سے زبان کے 10 گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ جھوٹ ہونا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، بالخصوص ایمان والے کو چاہیے اپنے زبان کو جھوٹی باتوں سے، اپنے آپ کو جھوٹے دعویٰ کرنے سے، اپنے آپ کو ناحق کسی بات کے عدالت میں لے جانے سے بچنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جو آدمی جھگڑا فساد کو چھوڑ دے گا حالانکہ وہ حق پر ہے۔ دیکھا پہلے والے نے جھوٹ کو اس لیے چھوڑ دیا وہ باطل پر تھا، حق پر نہیں تھا۔ اب دوسرے والے آدمی کا اندازہ لگو، سوچا کرو، اور دوسرے درجے میں اس آدمی نے دوسرے سے لڑنے، جھگڑنے، مباحثہ کرنے، عدالت میں جانے، تکرار بحث میں پڑھنے سے بچتے ہوئے، اپنے حق پر ہوتے ہوئے اس نے اپنے دعویٰ کو چھوڑ دیا، میرے حق جانے دو، پھر بھی نہیں لڑوں گا میں ایک مسلمان سے، حالانکہ وہ حق پر ہے۔ وہ جو کہہ رہا حق بجانب ہے، عند اللہ عند الناس، وہ حق پر ہے، حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق لینے کے لیے کچھ مباحثہ کرنا پڑے گا، کچھ لڑنا بڑھنا پڑے گا، کچھ معاملہ کرنا پڑے گا۔ ان معاملہ کو توڑ دینا ناحق توڑے سے حق کے لیے کیا ضرورت ہے؟ آخرت تو ہے میرے لیے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ مجھے دلا دے گا، اگرچہ وہ مجھے نہیں دے رہا ہے دنیا میں۔ آخرت کو دیکھا اس نے، جیسے پہلے والے نے بھی آخرت کو دیکھا، دوسرے والے نے بھی آخرت کو دیکھا۔ اتنا وقت میں ضائع کروں دوسرا مال لینے کے لیے، میرے حق وصول کرنے کے لیے،
اس سے بہتر یہ انہی اوقات کو میں اللہ کے عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے وظائف میں میں اپنے کو خرچ کر لوں، اور میرا حق تو کہیں جائے گا نہیں۔ دنیا میں اگرچہ حاصل نہیں ہو رہا، آخرت میں تو ضرور حاصل ہو جائے گا۔ اس میں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ نے فرمایا رائی کے ذرہ کے برابر بھی کسی کا کوئی حق ہو وہ لے کر میں دوں گا۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے بندوں سے قرآن کریم میں کیسے سچا وعدہ فرمایا کہ رائی کے ذرہ کے برابر بھی کسی کا کوئی حق ہو وہ میں لے کر دوں گا۔ تو میرا حق تو جائے گا کہاں نہیں، وقتی تک وہ دنیا میں نہیں مل رہا، وہ میرا حق کھا رہا، کھانے دو، مگر مجھے تو اس کے بدلے میں اور بہتر جزا ملے گا، بدلہ آخرت میں یہ مال نہیں بلکہ نیک عمل ملے گا۔ اس کے بدلے میں جب اللہ کے سامنے خصومت ہوگی، عدالت ہوگی اور مجھے ڈگری دی جائے گی تو مجھے اس کے نیکیاں ملے گی۔ تو مال کے بدلے میں اگر مجھے نیکیاں ملے، اس کے ذریعے سے میں جنت میں چلا جاؤں، یہ میرے لیے کہیں بہتر ہے۔ دنیا میں اس مال کو چھوڑ دو آخرت کے اعتبار سے اور اپنے کو ان اوقات میں استعمال نہ کرو جتنے اپنے حق وصول کرنے میں اپنے کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اس میں لڑنا جھگڑنا، اس میں مباحثہ کرنا، اس کے اندر یہ کرنا وہ کرنا، بہت سے کام کرنا پڑے گا اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے۔ تو یہ میں کیوں کروں خواہاں، آخرت کو مجھے ترجیح دینا چاہیے، لہذا آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اس نے اپنے حق کو ڈال دیا، اپنے حق کو چھوڑ دیا اور جھگڑا فساد سے اپنے کو بچا لیا۔ کون اس میں جھگڑے فساد میں پڑے؟ اتنے دیر اللہ کی تلاوت کر لو، اتنے دیر میں نفل نماز پڑھ لو، اتنے میں اپنے وظائف میں مشغول رکھو، اتنے میں اللہ اللہ کر لوں، یہ کہیں بہتر ہے۔ میرے حق بھی محفوظ رہے گا آخرت میں اور میں اپنے اوقات کو بھی محفوظ کر لیا اللہ کے نیک کام میں، لہذا میرے لیے دونوں میں کامیابی ہے۔ یوں سمجھتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دیا، فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں کوئی محل پیدا کرے گا۔ بنیا لہو وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں ایک محل پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، اسی میں اس کو بسائے گا۔ لہذا جنت کے خیال کر کے، آخرت کے خیال کر کے، آخرت کے کامیابی دیکھتے ہوئے دنیا کے لڑنا مرنا جھگڑنا مباحثہ کرنا وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ عقل مند آدمی ہے۔ دیکھا یہ عقل مند آدمی ہے، یہ خسارہ والا آدمی نہیں، یہ عقل مند آدمی ہے، خسارہ والا آدمی نہیں۔ اگرچہ مال خسارے میں جا رہا ہے، اس کا حق دنیا اور دوسرا آدمی کھا رہا ہے، لیکن ناحق دوسرے کے مال کھانے والا نتیجہ کے اعتبار سے وہ تو جہنمی ہو جائے گا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے کے مال کھانے والا، بالخصوص بے سہارا آدمی، لاوارث آدمی، یتیموں کا مال، بیوہ کا مال استعمال کرنے والا، یہ جہنم کو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، یہ تو جہنم کو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم ڈال رہا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کا گوشت حرام مال سے چوانی کے برابر بھی بڑا، وہ کسی حالت میں جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جسم کا جز ہے نا، ایک چوانی کے برابر بھی اگر بڑھ گیا تو وہ جنت کے لیے حرام، وہ جہنم میں جانا پڑے گا۔
تو ایسے آدمی میرے حق لے کر وہ خود جہنم میں جائے گا، میرا حق اللہ تعالیٰ مجھے دلا دے گا، تو دنیا میں میں کیوں لڑتا رہوں، کیوں مارتا رہوں، کیوں مباحثہ کروں، کیوں وقت ضائع کروں؟ اس سے بہتر یہ نہیں میں اپنے خاموشی سے اپنے نیک کام میں لگا رہوں، جانے دو۔ دیکھا، یہ عقل مند آدمی ہے، اپنے آخرت کو بچاتا ہے، دنیا کو اگرچہ ضائع کر دیتا ہے، دنیا کو ضائع کر کے آخرت کو لے لیتا ہے، یہ عقل مند آدمی ہے۔ بخلاف آخرت کو ضائع کر کے دنیا لیتا ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ دنیا کو ضائع ہونے دیا مگر آخرت کو لے لیا، تو دنیا کے ذریعہ اس نے آخرت خریدا۔ اور دوسرا آدمی دیکھو آخرت کے مقابلے میں دنیا خریدا اور آخرت کو ضائع کر دیا، یہ بے وقوف آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے۔ اس لیے عقل مندی سے اس نے کام کیا، حق پر ہونے کے باوجود لڑنا، مرنا، جھگڑنا چھوڑ دیا، لہذا اپنے حق کو بھی چھوڑ دیا، اسے جانے دو۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیک نیتی کی وجہ سے ہے نا اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل بنا دے گا۔ یہ ایثار کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا کو ایثار کرنا، دنیا کو بیچ دینا، دنیا کو خرچ کرنا آخرت کے مقابلے میں، تو جا کر انسان کا اعزاز، انسان کا اکرام اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ جو دنیا کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا، مقتول کو اللہ نے آخرت میں جو ایک مقام دیا، آخرت میں جانے کے بعد مقتول دنیا میں قتل تو ہو گیا، ذلت میں گرفتار ہو گیا، اس نے دیکھ لیا مقابلے والے کے مقابلے میں، مگر وہ کیا مظلوم تھا، اس لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو اکرام کیا، ان کو دیکھ کر کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم مجھے دیکھ لیتے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے کیا اکرام کیا، کیا انعام دیا، کیا فضیلت دیا، کیا درجہ دیا۔ کاش کہ میری قوم اس کو دیکھ لیتے، اس کو دیکھ لیتے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو یہ عقل مند آدمی، ایمان والا آدمی ہر حال میں آخرت کو جانے نہیں دیتا۔ دنیا اگر جانے دو جاتا ہے تو جانے دو، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو لے لینا یہ عقل مندی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا خریدے آخرت کو ضائع کرے، یہ عقل مندی نہیں۔ دنیا سارے دنیا بھی اس کو عقل مند کہہ دے، مگر یہ عقل مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ آخرت کے ایک ایک چیز کو چھوڑ دینا دنیا کے مقابلے میں، اس سے زیادہ بے وقوف اور کون ہوگا؟ تو بہرحال یہاں پر بھی اس نے عقل مندی سے کام کیا، اپنے حق کو چھوڑ دیا، لڑنے مرنے جھگڑنے مباحثہ کرنے کے مقابلے میں اللہ نے اس کے عمل کو پسند فرمایا، اور پسند فرما کر رسول اللہ نے اس کے لیے بشارت دی اور فرمایا کہ بنی لہ فی وسط الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان اس کو ایک محل بنا دے گا۔ کتنے ہو درجہ والا، کتنے آدمی کی بات ہو گئی؟ دو۔ اب تیسرے آدمی کی بات سنو۔ ومن حسن خلقه اعلاه فی بناه فی اعلاها، ومن حسن خلقه بنا له فی اعلاها، جس نے اپنے اخلاق اور اعمال کو اچھا کر دیا، اخلاق کو اچھا بنایا، حالات کو اچھی بنا لی، اپنے صفات کو سنوار دیا، جس نے اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے اطوار، اپنے عادات، اپنے صفات کو اچھا بنا لیا، اچھا بنا لیا،
ایسے بنایا جس صفات سے، جن عادات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے کے کوئی عمل وہ کرتا نہیں ہے، گناہ کے قریب پٹکتا نہیں تھا۔ اس کو کتنی مشقت، کتنے تکلیف، کتنے برائی برداشت کرنا پڑے، مگر کر لیا، مگر اخلاق کو اس نے بنا لیا، عادت کو بنا لیا، حسن اخلاق، اچھا اخلاق بنا لیا، اس نے اخلاق کو بنا لیا۔ اخلاق جو بنا لیا اس کے لیے فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ گھر بنا دے گا۔ کیوں؟ اخلاق جب بناتا ہے انسان، اخلاق صحیح ہو جاتا ہے، اس کی نماز صحیح ہو جاتا ہے، نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے زکوٰۃ کے درجہ بڑھ جاتی ہے، اس کے حج کے عمرہ کے درجہ بڑھ جاتی ہے، نیک کاموں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اخلاق کی وجہ سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا، تم میں سے کامل ایمان والا، اعلیٰ درجہ والا ایمان کے اعتبار سے کون ہوگا؟ جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگوں، اپنے اخلاق اور اعمال کو سنوار لو، اخلاق اور اعمال کو بنا لو۔ اخلاق اور اعمال بنانے کا نام اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء جوارح ظاہر کو اچھا بنا دیا۔ آنکھوں کے دیکھو، ہونٹ دیکھو، دانت دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، ٹانگوں کو دیکھو، ایک ایک اعضاء کو دیکھو، جسم کے اللہ نے کیسے خوبصورت بنایا۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اللہ نے خود ہی فرمایا دیکھو کیسے خوبصورت تمہاری آنکھیں بنا دی، کیسے خوبصورت تمہارے ہونٹ بنایا، تمہارے ایک ایک عضو کو تم دیکھو، میں نے قدرتی طور پر تمہارے تقاضا کے بغیر تم کو خوبصورت شکل صورت والا بنا دیا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ماں کے پیٹ میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ آنکھیں دودھ دے دے، لہذا ہونٹ دے دے، دانت دے دے، ناک دے دے، ہاتھ دے دے، ٹانگ دے دے، ہم معذور نہ ہو۔ کبھی کسی نے سوال کیا؟ ماں نبوت و تقاضائے ماں نبوت، ماں نبوت و تقاضائے ماں نبوت، لطف تو نہ گفتائے ماں می شنو۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان دیکھو، جو بات ہم نے کہی نہیں اور دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی ورنہ عائددار بنیں گے، ہم نے اس کا سوال بھی نہیں کیا، اللہ نے اس کو ہمیں مفت میں ان عیبوں سے پاک کر دیا۔ تو ظاہری شکل، ظاہری صورت کو اللہ تعالیٰ نے جو اچھی سے اچھی حالت میں بنایا، وہ در حقیقت اس لیے بنایا تاکہ انسان اس کی بنیاد پر اس کو سوچ سمجھ کر اپنے عادات، اپنے اخلاق، اپنے صفت کو اچھے سے اچھے کر دے، اندرونی صفات کو بنا لے جو بندے کی قدرت میں ہے۔ ظاہری صفات کو اچھا کرنا، خوبصورت بنانا انسان کے قدرت میں نہیں۔ ایک ہاتھ اگر نہ ہوتا ماں کے پیٹ سے آتے ہوئے، ایک آنکھی نہ ہوتی ماں کے پیٹ سے آتے ہوئے، دوسرے آنکھی کیسے پیدا کر سکتا دنیا میں؟ دیکھو نا۔ تو ان میں جس میں بندے کا کوئی بھی کیا کہتے ہیں دخل نہیں تھا، طاقت کا، قدرت کا، استطاعت کا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا۔ اور جس کے اندر بندہ ہر اعتبار سے قدرت رکھتا ہے اپنے صفت کو اچھا کرنا، جیسے ابھی کہا کہ جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑ دینا اور ناحق کسی سے لڑنا جھگڑنے کو چھوڑ دینا، ناحق کسی لڑنے جھگڑنے کو چھوڑ دینا، یہ کیسے آسان معاملہ ہے؟ تو ان کی بنیاد پر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اخلاق اور اعمال کو اصلاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں زیادہ زیادہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔